حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سراپا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے کثیر اور واضح معجزات عطا فرمائے جن کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا، دائمی اور زندہ معجزہ قرآن کریم ہے، جو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں اور جنوں کو اپنے جیسا ایک جملہ یا صورت لانے کا چیلنج دیتا ہے، لیکن آج تک کوئی اس فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن پاک کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم و عالیشان معجزہ واقعہ معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور عرش بری کا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور اسی رات واپس بھی تشریف لائے، جس کی تصدیق مکہ کے مشرکین کے سامنے بیت المقدس کی ایسی نشانیاں بتا کر ہوئی جو صرف وہاں جانے والا ہی جان سکتا تھا۔ اسی طرح جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑی کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ یہ ایسا کونیاتی معجزہ تھا جس نے مکہ کے منکرین کو حیران کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا ایک ایسا معجزہ ہے جو غزوات اور اسفار کے دوران کئی مرتبہ رونما ہوا، خصوصاً غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پانی کے ایک چھوٹے سے برتن میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، جس سے 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ کھانے میں برکت کے معجزات بھی کثرت سے ملتے ہیں، جیسے غزوہ خندق احزاب کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر معمولی سا آٹا اور ایک بکری کا بچہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن اور دعا کی برکت سے اس تھوڑے سے کھانے سے 3000 کے قریب مجاہدین کے پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دیگ اور آٹا ویسے کا ویسے ہی بھرا رہا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اصحاب صفا کی پوری جماعت نے دودھ پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ جمادات اور نباتات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرنا اور محبت کا اظہار کرنا بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، جسے مسجد نبوی میں کھجور کا وہ خشک تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو اس تنے سے اونٹنی کی طرح بلک بلک کر رونے کی آوازیں آنے لگیں، جسے پوری مسجد کے لوگوں نے سنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی، تب جا کر وہ خاموش ہوا۔ اس کے علاوہ مکہ کا ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ کم دیتے ہو۔ اسی طرح ایک ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ اسے آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر وہ
گئی اور واپس آئی تو شکاری نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شفا کا سرچشمہ تھا۔ غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھیں شدید دکھ رہی تھیں اور وہ درد کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا فرمائی تو وہ اسی وقت ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس طرح غزوہ احد میں جب حضرت قتادہ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل کر ان کے رخسار پر لٹک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھا اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز بین ہو گئی۔ غیب کی خبریں اور پیش گوئیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے بتا دیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہوں گی اور ان کے خزانے مسلمانوں میں تقسیم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ انہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور اپنے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ تمام باتیں بعد میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی فوری قبولیت بھی ایک مستقل معجزہ تھی۔ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑا اور ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران بارش کی دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ بادل امڑ آئے اور ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر اگلے جمعے اسی شخص نے نالہ فریاد کے مکانات گر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ تو مدینہ کے اوپر سے بادل فوراً ہٹ گئے اور مدینہ کے چاروں طرف پہاڑوں پر بارشیں ہونے لگیں، جبکہ مدینہ شہر کے اندر دھوپ نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزات کا مجموعہ تھی، جس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے خالق مالک کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہیں۔